Bismillahirrahmanirrahim. Today's session, I need you guys to start taking notes now. ہم فیلسیز کور کریں گے آج، تھوڑی سی، زیادہ نہیں، دو بہت ضروری ہیں. آپ لوگوں کو آج کا تھیم میں بتا دوں. ٹوڈے وی گونا شیئر ا لاٹ آف کنٹینٹ. کافی سارے لوگ ہیں جن کو آج سمجھ نہیں آئے گی اتنی، کیونکہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، اور پھر میں دوبارہ سے ایگزامپل کے تھرو اگلی کلاس میں جب اس کی ریہرسل کریں گے، ہم پریکٹس کریں گے، تو آپ سب کچھ سمجھ آ جائے گا. پہلے تو زیادہ تر جس طریقے سے میں بھی کوشش کروں گا سمجھانے کی، 1 to 5% جو ہے نا، 10%، وہ کیونکہ انگریزی کے لفظ ہیں کافی، اس کے اردو یاد ہی نہیں ہوئی، کیا کر سکتے ہیں. پر یہ بہت بڑا واقعہ ہے. ابھی آپ نوٹس کریں گے کہ کافی ساری چیزیں جو کہ نیچرل سائنسز میں ہیں وہ میں سمجھ سکتا تھا، مگر سوشل سائنسز کی چیزیں بھی اردو میں ڈھونڈ کے میرے سامنے کافی ساری بکس ہیں جو کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ یار کسی نہ کسی طریقے سے میں کمبائن کروں. تو اردو کا لفظ ایسا بنتا ہے، وہ ہے نہیں، بنانا پڑتا ہے، تو وہ اتنا مشکل ہوتا ہے کہ اس سے بہتر انگریزی سکھائی جائے. That's one more reason of me not believing that, unless we start to evolve ourselves, تو اس قوم کا کچھ نہیں ہونے والا. آج کا ٹاپک بھی اتنا ہی ضروری ہے. میرے ساتھ لائف ایکسپیرینسز بھی کچھ ایسے ہی چل رہے ہیں آج کل، جب سے میں پبلک اسپیکنگ میں میتھس میں انٹر ہوں. تو اسکولز میں تھا، میں پہلے 5 سال اسکولز میں رہا ہوں. میرا جو ٹین ایجرز کا مینٹورشپ پروگرام تھا وہ میں نے پاز کیا تھا بیکاز آف کرونا، ورنہ وہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ بچوں کو ہی ٹھیک کرنا پڑے گا، یہ 40+ والے لوگ ضائع ہو چکے ہیں. تو اور اس کے پیچھے سے کاز جو ہے نا، وہ یہ کریٹیکل تھنکنگ کی ہی ہے. ایموشنل انٹیلیجنس اینڈ کریٹیکل تھنکنگ آر دا 2 بیسس آف ہاؤ ہیومن بیہیویئر becomes the most attractive thing. میں آپ کو چھوٹا سا ایک لائن میں مسئلہ بتاتا ہوں جس کا حل کرنے کے لیے یہ جو ہے نا پورا پروجیکٹ شروع ہوا تھا سورس کوڈ کا. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام has become one of the most well, if not the most, but top contender to be the most talked about religion. If not the most talked about, then well, at least closest to the most talked about religion. روس سے لے کے چلی تک، الاسکا سے لے کے آکلینڈ تک، نیوزی لینڈ تک، اسلام کے بارے میں ایسا کوئی بندہ نہیں جو جانتا نہ ہو. اور اگر آپ سیمپل لیں گے جو میں نے لیا ہے، تو زیادہ تر لوگ اسلام سے صرف اس لیے متنفر ہیں کہ ان کے پاس 2 وجوہات ہیں. ایک تو رانگ ڈیٹا آتا ہے، اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ دوسری وجہ میں وہی بتا رہا ہوں. جو رانگ ڈیٹا آتا ہے تو چلیں ٹھیک ہے، غلط انفارمیشن آئے گی تو ہمیں بھی، اگر جینزم کی غلط انفارمیشن آئے گی تو ہم بھی وہی جو سنی سنائی بات ہے اسی پہ بلیو کریں گے. تحقیق کا تو ٹریننگ ہوتی نہیں ہماری، اتنے مسلمان نہیں ہم. اور دوسرا جو ہے نا مسئلہ، جو سب سے کرٹیکل مسئلہ ہے، رانگ انفارمیشن کو تو ہم ٹھیک کر سکتے تھے، مگر جو ٹھیک کرنے والے ہیں نا مسلمان، they are already, let's just call a spade a spade. We are the most repulsive, most inapt and repulsive representatives of the most attractive philosophy. And the most attractive philosophy کی case studies ہمارے پاس کروڑوں میں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ 1200 سال پلس پیچھے صدیاں جانا پڑتا ہے، 13 صدیاں پیچھے جانا پڑتا ہے، اور تب کہیں ہم پروف آف کانسیپٹ دیتے ہیں. اور جو ذمہ ہم نے لینا تھا وہ ہم نے لیا نہیں، اور ہزار مسائل ایک طرف، اور یہ ایک مسئلہ ایک طرف، کہ اسلام جو ہے نا موسٹ اٹریکٹیو ڈاکٹرن، اور مسلمان موسٹ ریپلسو فالوورز آف دیٹ ڈاکٹرن. دنیا میں کوئی بھی بندہ نیوٹرل ہو کے بھی سوچے نا، مسلمان ہو یا غیر مسلمان، کہ میں اسلام کی طرف رجوع کروں، تو دیکھتا ہے 1.70 کروڑ 1.25 ارب بندوں کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوا. اور اگر اثر یہ ہوا ہے جو ان لوگوں کے پاس ہوا ہے، تو پھر تو میں نے ہی غلط سمجھا ہے قرآن کو. جن لوگوں کی کتاب ہے انہوں نے صحیح سمجھا ہوگا، تب بھی اس قسم کے ریپلسو کریچر ہیں سارے، تو میں کیوں آؤں. تو اس کے پیچھے میں نے 7-8 سال لگاتار ایکسپیریمنٹس کیے، اسکول کے بچوں سے لے کے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے لے کے بزرگان تک، مولویوں سے لے کے کالج پروفیسرز تک. لٹرلی بتاتا تھا کوسچنیئر دینے سے پہلے کہ یہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ہوا کیا ہے. اور یہ پرسپیکٹیو اس لیے نہیں کہ میں کینیڈا امریکہ میں پلا بڑا تھا اور یورپ میں لوگوں کے ساتھ بحث مباحثے کرتا تھا، اس لیے نہیں تھا. یہ نیچرلی ہر مسلمان کو یہ تکلیف ہے، کیونکہ اللہ کی کانشیسنیس تو ہم سب کے اندر ہے، چاہے ہم کسی بھی فرقے میں پیدا ہوئے ہوں. اور یہ بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر ہم نے اسلام کو اتنے برا ریپرزینٹ کرنا تھا، تو اس سے بہت بہتر تھا کہ ہم ایٹ لیسٹ
قرآن یا حدیث کا نام نہ لگاتے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لگاتے, اور برملا کہتے ہیں یار مجھے نہ فالو کر, میری کتاب کو فالو کر, میں ایم اے فیلڈ اسپیسیمن آف دا فائنسٹ ایکسپیریمنٹ. مگر نہیں, ہم ایسے نہیں کرتے, اس کے پیچھے وجہ ہے, میں وہ آج کا ٹاپک وہی وجہ ہے. کرٹیکل تھنکنگ کا کورس شروع بھی اسی لیے کیا تھا ہم نے, کہ سب سے پہلے اس گہرائی میں جایا جائے کہ جس میں جا کے اصلی پرابلم کا مسئلہ نکلتا ہے. اور مسئلہ صرف مسلمانوں کا ہوتا نا تو میں کہتا چلو خیر ہے, مسئلہ اصل میں گلوبل ہے. نبی علیہ السلام گلوبل سولوشن لے کے آئے تھے. نو بائسنس ایٹ آل from any cluster of any human beings should be prevalent. No cluster, no biasness. Open emotional intelligence کی practice ہو رہی ہو, اور جو critical evaluation on the basis of logical parameters, یہ سب کے سب openly discuss ہوتے ہیں. اگر یہ والے معاملات اگر ہم لڑکوں میں لڑکیوں میں کر دیں تو بزرگان اپنے وزڈم کو جو دنیا کے لائف ایکسپیرینسز سے لیتے ہیں, دنیا کے سب سے اٹریکٹیو اسپیسیمنز بن جانے تھے. 16 سال کے لڑکے یا لڑکی کو تو کوئی نہیں دیکھتا کہ میں اسلام میں آؤں یا نہ آؤں. 50-60 سال کے بندوں کو دیکھتے ہیں سارے, 40+ افیکٹو فنکشننگ ایڈلٹس کو دیکھتے ہیں, اور پتہ چلتا ہے کہ یار یہ لوگ تو اس لیے مجھے ریپلس کرتے ہیں بیکاز دیر از سم تھنگ, a wall is around them and that wall has no windows and I want to breathe and I want to ask the real questions جس کے پیچھے مجھے کوئی آر نہ ہو پوچھنے میں بھی, اور میرے وہ والے سوالوں کے جواب ہوں جو میرے اندر سے نکل رہے ہوتے. اور بائی دا وے دنیا کا ہر فلسفی انہی سوالوں کے جواب دیتا ہے. یونان سے لے کے حدیثہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, روم سے لے کے جروسلم میں جب توریت کس طریقے سے ریبائز نے انٹروڈیوس کی, وہ بھی انہی سوالوں کے آنسر دینے کے لیے کی. پھر جب سیپٹوجنٹ لکھی جا رہی تھی تو یونانیوں نے, جو کرسچنس تھے اس وقت, تو انہوں نے بھی انہی سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی. پال لٹرلی انہی الفاظ کا چناؤ کرتا رہا, انر وائس کا, انر وائس. ابھی بھی ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ ہلکے سے بھی فلسفے کو ٹچ کرتا ہے نا, تو وہ اس انر وائس کو ہی جواب دے رہا ہوتا ہے. وہ اپنی کو نہیں دیتا, وہ لوگوں کی دیتا ہے. یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ میں نے پہلے اپنی آواز کو جواب دیا, یہ جواب ملا ہے, یہ لو آپ کی بھی وہی آوازیں ہیں, بولو جواب دے لو. دس از کالڈ دا گلوبل پرابلم. دا گلوبل پرابلم از ناٹ اباؤٹ اکنامکس. اکنامکس کی پرابلم is by no means the top 5 big problems of the planet. اور ٹاپ 5 کو چھوڑیں, اکنامکس کو بھی چھوڑیں. اگر اکنامکس جو کرنٹ ڈے ڈیفینیشن آف اکنامیکل انڈیکیٹرز اس وقت ہم نے انسٹل کر لی ہے, وہی اگر اصلی مسئلہ ہوتا تو پھر تو ہمارا مطلب 1000 کیا 2000 سال 3000 سال پہلے بھی ہم ایکسٹنکٹ ہو چکے ہوتے. we did survive the onslaught of whatever kind of recession that this planet had to offer. And we went through ups and we went through the highest ups and we went through the lowest lows. اور اس کے باوجود بھی ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ہزاروں سال گزارے لیے اس کرے پہ. The real problem still is the bifurcation. جتنے بھی یہ قبیلے بن جاتے ہیں نا انسانوں کے, جتنے بھی جہاں بھی جس مرضی وجہ سے بنتے ہیں, وہ ہے اصلی مسئلہ کہ سوچنے کا قبیلہ ایک ہی ہونا چاہیے تھا. ہماری سوچ کے قبیلے فرق ہو گئے. اور اگر سوچ کا قبیلہ ایک ہو جائے نا, تو پھر دنیا کا کوئی بھی ایسا, کائنات کا بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو ہم مل کے حل نہیں کر سکتے. مگر ہم نے وہ باؤنڈریز ڈیفائن کر لی ہیں, اور ہر نبی آگے تمام قبیلوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا رہا اور سوچ کو سینٹرلائز کرنے کی کوشش کرتا رہا. کافی سارے انبیاء کامیاب ہوئے, کافی ساروں کو تو 3-4 دن بعد شہید کر دیا گیا. کچھ انبیاء ایسے تھے جو ہزاروں سال تبلیغ کی مگر 10-20 بندے بھی نہیں آئے. So we needed to understand what was the ultimate problem and what was the ultimate solution. Whenever I say global ہو جائیں, اس کا سمپل سا میتھ سے بڑی سمپل ہے, کوشچن بڑی سمپل ہے کہ وہ والا سوال ڈھونڈیں جو اپنے اندر سے نکلے گا, وہ سب کے اندر ہوگا, جو سب کے سب کو اصل میں تنگ کرتا ہے, اور اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں. سمپل, اٹس ناٹ مطلب اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے کمپلیکیٹڈ کام ہے. سب سے پہلے تو آپ اپنی اس بائسنس کو توڑیں نا, اپنے اس چھوٹے سے ایک اسکوپ اور چھوٹے سے اس کنویں کے اندر ہم رہتے ہیں نا, اس کنویں سے نکلیں کہ یہ والے سوال جو میرے اندر زیادہ تر آتے ہیں وہ تو اس کنویں کے اندر کے سوال ہیں. میں ذرا کنویں سے تو باہر آؤں نا, اور پتہ چلے کہ there are so many things that are going on around the globe جو کہ میرے اور ان کے یک مشترکہ اور فل فور ڈیمانڈ کریٹ کرتے ہیں کہ ابھی مجھے اس کا آنسر چاہیے.
میری بیسک ڈپریشن کا سارا مرکز اس ایک کنفیوژن سے آ رہا ہے. میں جتنے بھی 1-on-1 کوچنگ اور جتنے بھی 1-on-1 کاؤنسلنگ کرتا ہوں نا, اور میں hundreds of people talk to me and I talk to them in 1-on-1 sessions, and then maybe thousands and thousands of people جو group sessions میں ہوتے ہیں, ان سب کو میں ہر سیشن کے اندر مجھے وہی مجھے مسکراہٹ ہو رہی, میرے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے اندر سے بھی, میں کہ اتنی مجھے مسرت ہو رہی ہوتی ہے کہ everybody is literally asking me the same question from literally Canada, Vancouver, آج کا میرا سیشن پہلا وینکوور میں تھا, ٹو لٹرلی آسٹریلیا جو میرا دن کا ایک سیشن تھا. دونوں کونے, چاروں کونے مطلب دنیا کے, ہم سب بیسکلی اسی سوال کے جواب میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ okay, what is the ultimate purpose of how do I actually do, what do I do? And it's not just Muslims, okay, میری 20% 15-20% non-Muslims ہیں جو میرے ساتھ کاؤنسلنگ کروا دیتے ہیں, and some of them are not even Christians, and some of them are blatant atheists, convinced atheists, okay. اور سوال وہی کر رہے ہوتے کہ مجھے ابھی تک یہ بیسک سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کرنا کیا ہے, میں ایسا کیا کروں کہ جو کہ مجھے الٹیمیٹ سیٹسفیکشن دے دے. ناؤ میں بڑا ایبسٹریکٹ لیول پہ بات کر رہا ہوں, مگر آپ اس کو, چونکہ میں اردو میں بات کر رہا ہوں تو آپ ذرا پاکستان انڈیا پہ ہی رکھیں اس کو. آپ باہر کے ملک سے نا, جب بھی کسی اور کلچر سے, چاہے چائنا کے کلچر سے یہ پاکستان آئے نا, بڑی ایکسٹریم کیس ہے چڑیے چائنا کی, مگر چلیں میں ایگزامپل دے رہا ہوں. تو ایون چائنا کے چائنا از اے کلوز کلچر بائی دا وے. چائنا میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو دنیا میں باقی ویسی مل جاتی ہیں آپ کو. چائنا میں صرف ایک بڑا کلوز کلچر ہے. آئی لیو دیئر سو آئی نو. پر ایون دین چائنا کے چنگ ڈائنیسٹی, منگ ڈائنیسٹی کے باوجود بڑی ڈکٹیٹرشپ رہی, لٹرلی مطلب آپ کو, ہمیں تو ہیرو بنا کے بتایا جاتا ہے نا ماؤ زے تونگ کو, بٹ تقریباً 50-60 لاکھ بندہ پہلے سال ہی قتل ہو گیا تھا. 50-60 لاکھ بندہ, 3.8 ملین بولتے ہیں مگر اس سے بہت زیادہ. ہر گھر میں ایک بندہ قتل ہوا ہے کہ وہ جو اس پہ اس کو مان نہیں رہا. مگر خود سوچیں کس لیول کی ڈیوسٹیشن تھی. وجہ جو بھی تھی, چلیں اس کے لورز بھی بہت ہیں, ہیٹرز بھی بہت ہیں, مگر چائنا نے اس ایمپررشپ کے باوجود بھی وہ بائسنس چائنیز ریگولر ایوریج جو کے اندر نہیں آنے دی. یا چلیں اب نہیں آ رہی, I should have studied it a little more, تھوڑا سا پیچھے جانا چاہیے تھا کہ کہاں سے یہ شروع ہوا تھا, یہ ہوا آنی شروع کہاں سے ہوئی تھی. کہ جو پاکستان انڈیا میں آپ آتے ہیں تو پاکستان انڈیا میں اس لیول کی ڈینس انوائرمنٹ ہے کہ آپ کسی بھی موقع کے اوپر ایک خاص طرح کی بائسنس انجوائے مطلب ایکسپیرینس کریں گے کہ ان سے بات نہیں ہو سکتی. I cannot talk to you openly. And it's not just about کہ دین کے اوپر بات ہو, no, کسی بھی کلچرل ایسپیکٹ کے اوپر بھی بات نہیں ہو سکتی. اور وہ ایک خاص کلچرل سائیکالوجی ہے جو کہ ہمارے اندر ہزاروں سال سے, 2-3 ہزار سال سے منیمم انسٹل کی جاتی, اور اس کو پارٹ اینڈ پارسل آف بینگ اے ہیومن بینگ کہا جاتا ہے. آج میں آپ کے سامنے جو کانٹینٹ کھولوں گا نا, وہ بیسک سائیکالوجی کا, اس کو سائیکالوجی 101 بولتے ہیں. مگر ابھی میں آپ کے سامنے کانٹینٹ کھولتا ہوں, آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے جتنی بھی فیلسیز آپ کو بھی کروائی ہیں نا, جتنی بھی بائسیز ہم پڑھ رہے ہیں, وہ آپ کو ایک سینس دینے کے لیے کروائی ہوئی. کیونکہ میں یہاں تک جب لے کے آؤں گا نا آپ کو, جب بھی میں کانٹینٹ کھولیں گے تو ہم سائیکالوجی میں جائیں گے. سو دنیا کے سارے سائیکالوجسٹ جس مرضی خطے کے ہوں, آج ہم نے ایک سوئس سائیکالوجسٹ کو پڑھنا ہے آج اور دنیا کے جس مرضی خطے جس مرضی مذہب کے ہوں, وہ سائیکالوجی کو پہلے 15 سال تک, پہلے 12 سے 15 سال تک فائنلائز کر دیتے ہیں کہ بس یہاں تک ہے, جو کچھ اب ہونا تھا ہو گیا. اور یہ والی ساری سٹیجز جو ہے نا, یہ بائسنس کو پکڑنے کی یا نکالنے کی, یہ پہلے 15 سال کے اندر ہی نکال دینی چاہیے. آئیں گی اور مگر ساتھ ساتھ نکالتے ہیں, مگر یہ وہ ہیں جو کہ پہلے 15 سال میں آپ نے نکالنی. اور سب سے پہلی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا ہیومن چائلڈ کی, وہ اس کے ایگو کی ہوتی ہے. 4th ایئر 3rd ایئر کے اندر ڈٹرمنڈ ہے کہ اس کا اب ایگو بننا شروع ہو گیا, اور اس کے تھرو وہ ایگو سینٹرک ہو جاتا ہے. پھر ایگو سینٹرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں دنیا دیکھ رہا ہوں بس دنیا ویسی ہے. وہ سمجھے, یہ پاکستان کا کریڈو بتا رہا ہوں آپ کو, انڈیا کا بھی کریڈو بتا رہا ہوں, جیسے میں دیکھتا ہوں بس دنیا ویسی, اس کے علاوہ سارا کچھ باطل ہے. اس کو ایگو سینٹرسزم کہتے ہیں. میں ابھی آپ کو نا 2-3 ایکسپیریمنٹس بھی, شاید ایٹ لیسٹ ٹائم ملا تو 2-3 ایکسپیریمنٹس بھی بتاؤں گا, اور کافی کچھ ہم کور کریں گے آج جس میں ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہوگا. مگر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایگو سینٹرسزم کو سمجھنا, اس کے لیے تھوڑا سا فلسفہ چاہیے. میں
اینتھروپوسینٹرسزم ایک خاص کانسیپٹ ہے, میں ادھر سے تھوڑا سا ٹچ کروں گا. آپ کو اس کی کتابیں نہیں ملیں گی آپ کو, مسئلہ یہ ہے کیونکہ وہ ایک جنرلائزڈ پرسیپشن ہے جو کہ آرٹیکلز میں ہی ملتی ہے, اور جو کہ بڑی ایکریڈیٹڈ آرٹیکلز میں ملتی ہے کہ یہ شروع کیسے ہوتا ہے اور ہوا کیسے. آج کل کے اڈلٹس میں ایگو سینٹرک کیسے ہو گئے, بچہ ایگو سینٹرک ہوتا ہے, بڑا کیسے ایگو سینٹرک ہو سکتا ہے؟ 12 اور 15 سال کے بعد اگر ایگو سینٹرک ہو رہے ہیں تو آپ بیمار ہیں, آپ کو اسپتال میں ہونا چاہیے لٹرلی. کہ آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جیسی دنیا وہی ہے بس جیسے میں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے نا ایک ایکسپیریمنٹ یاد آ گیا, اچھا ہی ہو گیا, وہ 3 ماؤنٹین ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں اس کو, 3 ماؤنٹین اسٹڈی. کہ یہ بچوں کو نا, ڈفرینٹ ایجز کے بچوں کو بٹھا کے نا انہوں نے 3 پہاڑ بنائے, ایک ہر پہاڑ الگ الگ تھا, ایک پہاڑ کے اوپر برف تھی, ایک کے اوپر انہوں نے آئی تھنک ریڈ کراس لگا دیا تھا, اور ایک کے اوپر کچھ اور, ابھی دیکھتا ہوں مجھے بھی نہیں یاد تیسرے پہ کیا کہتا ہے, ٹوٹلی ڈفرینٹ پہاڑ تھے. اور بچوں سے کہا ان پہاڑوں کو نا ماڈل تھے سامنے, بچوں کو کہا کہ پہاڑوں کو 360 ویو کرو, دیکھو ہر طرف سے پہاڑ کو دیکھ لو, پوری طرح اسٹڈی کر لو. جی ہاں, پڑھ کر لیا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ایک گڑیا رکھی, اور انہوں نے گڑیا کو نا الگ الگ وینٹیج پوائنٹ پہ رکھ دیا, الگ الگ جگہوں, تینوں پہاڑوں پہ ایک گڑیا کو. اور ان سے بچوں کو کہا, ایک سمپل سا سوال پوچھا کہ گڑیا کو کسی ایسی جگہ پہ رکھو جہاں سے اس کو یہ پورا پہاڑ یا نا ٹاپ نظر آتا ہو اور اس کا ویو کلیئر ہو. تو جو سب سے چھوٹے بچے تھے نا, انڈر 4 ایئر اولڈ, انہوں نے یہ بڑا سمپل ایکسپیرینس اپنے اپنے بچوں کے ساتھ بھی آپ کریں گے تو ایسے ہی ہوگا. وہ گڑیا کو وہاں رکھتے ہیں جہاں سے اس بچے کو نظر آتا ہے وہ وینٹیج, وہ جو ٹاپ ہے. اور 5 سال 6 سال 7 سال کے بعد سے شروع ہوتی ہے وہ والی پرسپیکٹو بلڈنگ, جو کہ سائیکالوجی کی ایک سٹیج ہے جس سے بندہ اب ایگو سینٹرک, اپنی ایگو سینٹرسٹی ختم کر رہا ہے. وہ اس گڑیا کو اس جگہ رکھتا ہے جہاں سے گڑیا کو وہ ٹاپ نظر آتا ہو, ورنہ اس سے پہلے وہ کہاں رکھتا ہے جہاں سے اس کو وہ ٹاپ نظر آتا ہے. وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے, وہ ویسے ہی کہتا ہے بس جب مجھے نظر آ رہا ہے تو پھر گڑیا کو بھی نظر آ رہا ہے وہ پہاڑ کا ٹاپ. It's such a beautiful and simple experiment. Now, when you come into public debate with any top intellectuals sitting here, بڑے بڑے داڑھی والے مولوی یا کالج کے پروفیسرز, اور میرا بہت ایکسپوجر رہا ہے, میرا مولویوں کے ساتھ اتنا ایکسپوجر چلیں بہت ہو گیا اب تو, مگر کالج پروفیسرز کے ساتھ میں بہت اٹھا بیٹھا ہوں بیکاز آف سو مینی ریزنس. میری فیملی پوری لٹریری فیملی ہے, لکھاریوں کا گھرانہ ہے سارا, ہر میرے ابا جی کا دوست بھی PhD professor and all of that. And I literally grew up looking at the way they define the world, their worldview. And I used to, find a hard time in emotionally, getting that emotional courage to say کہ انکل آپ غلط بھی تو ہو سکتے ہیں. مطلب why can't you think کہ آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں. How are you generalizing this and اتنے stern ہو کے اتنے verdict کیوں دیتے ہیں آپ literally. اب آپ پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ دیکھیں نا ذرا, آپ دیکھیں گے یہ واقعہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے. پتہ ہے یہ لیٹویا میں بھی نہیں ہوتا, یہ سربیا میں بھی نہیں ہوتا, مطلب دور دراز کے علاقوں میں بھی نہیں ہوتا یہ واقعہ. چھوٹے چھوٹے جو ملک ہیں نا, چھوٹے چھوٹے, ان کے اندر بھی یہ کہیں نہیں, افریقہ کے قبیلوں میں بھی نہیں یہ واقعہ ہوتا ہوگا. میں نے تو نہیں اتنی اسٹڈی کی افریقہ قبیلوں کے, اور میجر جو ہے نا سیمپل اس کے اندر نہیں نظر آتا. صرف پاکستان میں ہوتا ہے کہ آپ 2 بندوں کو آمنے سامنے بٹھاتے ہیں, اور ایک بندہ بڑا سمپل سا اسٹریٹ سوال کرتا ہے اس سے کہ نواز شریف صاحب نے پیسے چوری کیے ہیں, سب کو پتا ہے, آپ تو مطلب آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے چوری. وہ یہ سوال کا جواب دینے کے اندر یہ اس سوال کا جواب دیے بغیر ہر سوال کا جواب دے گا, اور اگر اس سے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھوا کے کہا جائے نا کہ وہ مانتا ہے تو وہ کہے گا نہیں میں نہیں مانتا, اور میں پروو بھی کر دوں گا کہ آپ نے چوری کی ہے. مطلب اس نے تو کی نہیں ہے, آپ نے ہی چوری کی ہے. You need to understand this is a case study for the hospitals. ماہر نفسیات نہیں, سائکیاٹرک میڈیسن کے اصلی ڈاکٹر جو سرجری کر کے دوائیاں دینے والے اور دماغ کو کھول کے کوئی حصہ نکالنے اور جوڑنے والے لوگوں کے پاس جانے چاہیے لوگ. اور آپ پھر اس طرف آ جائیں کالج پروفیسرز کے بعد, وہ بھی وہی اسلام نے یہ کر دیا تو اسلام نے وہ کر دیا. کل نا ایک بندے نے مجھے ایک
شو کیا. یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, پاکستان کی سوسیولوجی کی بک میں آپ کو ابھی پڑھتا ہوں, اس کا ایکسٹریکٹ مجھے بھیجا ہے, پبلشڈ پاکستان کی بک, تاکہ آپ کو پتہ چلے میں کتنا سیریس لے رہا ہوں اس پورے معاملے کو. یہ پاکستان میں شائع ہونے والی ٹیکسٹ بک ہے, اور یہ غور سے دیکھیں آپ کرٹیکل تھنکنگ کلاس میں کیوں ہیں. یہ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ کالج پروفیسرز کی حرکت. آپ فرقوں کی معاملات دیکھ لیں, فرقوں کے معاملات دیکھتے ہیں آپ تو پتہ چل جاتا ہے کہ پوری طریقے سے دوزخ نافذ کر دینی ہوتی ہے. ہم پوری طریقے سے دوزخ کیسے نافذ کرتے ہیں کسی کے اوپر؟ ہاؤ کین یو پاسبلی ڈو دیٹ when you have read the حدیث اینڈ اور بھی اللہ تعالیٰ کے احکام بڑے کلیئر ہیں قرآن پاک میں کہ سب کچھ کہہ سکتے ہیں آپ انسان کو, مطلب کہنا تو نہیں چاہیے مگر سب کچھ کہہ سکتے ہیں, مگر آپ کسی کو دوزخی نہیں کہہ سکتے, چاہے وہ جو مرضی ہو, جب تک کہ اللہ نے خود نہ بتا دیا ہو کہ ابو لہب جو ہے نا وہ دوزخی ہے. ٹھیک ہے, یہ معاملہ ہمارے پاس کس لیول پہ پریکٹس ہوتا ہے. جہنم کے کتے اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا وہ القاب جو ہمارے پاس پہنچ جاتے ہیں, وہ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ اسی بائسنس سے آتے ہیں. اور وہ بائسنس کون سی ہے؟ وہ گروپ بائس ہے, آئی گیٹ اٹ. مگر گروپ بائس کہاں بٹھائی ہوئی ہے انہوں نے؟ وہ بٹھائی ہوئی ہے اپنی اس بلیف پہ. اس بلیف کہاں پہ بٹھائی ہوئی ہے؟ بلیف بٹھائی ہوئی ہے انہوں نے اپنے ایگو کے اوپر, اور ایگو ان کو چھٹے سال میں نکال دینا چاہیے تھا. چھٹے سال میں اپنی ایج کے لٹرلی 6th ایئر, جب یہ 6 سال کے تھے تب یہ ایگو نہیں ہونا چاہیے تھا. ہاں جی, یہ ہے جی, یہ میں آپ کو سوسیولوجی کی کتاب پڑھ کے سنا رہا ہوں. معاشرتی تبدیلی میں رکاوٹ بننے والے عناصر, یہ ہماری کتاب ہے, 3 پروفیسرز نے لکھی ہے, اردو بازار لاہور سے شائع ہو رہی ہے, سوسیولوجی کی. ٹھیک ہے, عمرانیات کی. یہ غور سے پڑھیں, سنیں یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ ہوتی ہے بائسنس. اسلام ایک ترقی پذیر مذہب ہے. سٹارٹنگ جنرل فتویٰ ایشو ہو چکا ہے. یہ کبھی کسی مولوی نے امریکہ کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ منافقین کا ملک ہے یا یہ ہے وہ, نہیں وہ کہا ہوگا یقیناً. ہم جیسے اس وثوق سے پرنٹ میں جا رہے ہیں. اسلام پورا اسلام ہی, کبھی کرسچینٹی کے بارے میں کبھی نہیں کوئی مسلمان کہہ سکتا, نہ ہی کوئی یہودیزم کے بارے میں کہہ سکتا ہے, جینزم کے بارے میں نہیں کبھی میں نے سنا. اسلام ایک ترقی پذیر مذہب ہے. اس نے ہمیں ایسا واحد حل دیا ہے جس کو ہم اب بھی استعمال کرتے ہیں. مثلا آزادی نسواں پر پابندی لگانا, لیکن آج کل یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. یہ ایگزیکٹ جملے پڑھ رہا ہوں میں, اپنی طرف سے کچھ نہیں ایڈ کر رہا. ٹھیک ہے. پھر پردہ, اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ عورتوں کو بھی مردوں کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا تو پھر معاشرتی تبدیلی میں رکاوٹ تو پردہ ہی ہے. اور سود قرآن پاک میں بالکل ہی منع ہے, لیکن آج کل کوئی بھی معیشت سود کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. چنانچہ یہ بھی ایک رکاوٹ ہے. معاشرتی تبدیلی میں رکاوٹ بننے والے عناصر, یہ ہماری کتاب ہے. ٹھیک ہے, یہ 11ویں جماعت کو پڑھائی جا رہی ہے. یہ میں صفحہ نمبر 242 عمرانیات پڑھ رہا ہوں. اینڈ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ مولویوں کو کیا بول رہے ہیں کہ بریلوی تو دیوبندی کافر, تو بریلوی کافر, شیعہ کافر تو سنی کافر. یہ تو کالج پروفیسرز کہتے ہیں یہ کرٹیکل تھنکنگ سے آری, کرٹیکل تھنکنگ سے آری لوگ ہیں یہ, جو کہ صحیح کہتے ہیں, ہوں گے آری. ابھی آتا ہوں اس کی کاز پہ, ابھی ہم نے کانٹینٹ جو ہے نا بڑا ٹیکنیکل لیول پہ شیئر کرنا ہے. سو یہ جو اکیڈیمیا ہے ہماری, کلین شیون بزرگان, ٹھیک ہے, جن کی اگر آپ 2 دن شیو نہ کریں تو سفید باریش مولوی ہیں یہ لوگ بھی. Okay, they just want to look young, that's why they shave. They're just trying to pose. That's called posing in psychology. 70-80 سال عمریں, 40 سال ایکسپیرینس ہے. اس کے بعد بھی یہ ان کے اوپر جو فلٹر لگے ہوئے نا کہ اگر تم نے سمجھنا ہے اسلام کو تو خود پڑھ لو. اگر جارڈن پیٹرسن اسلام کے خلاف بات کرتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں, ویسے تو میں وہ بھی نہیں سمجھ سکتا, وہ بڑی کلیم کرتا ہے میں نے دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لی, تو ٹھیک ہے میں سمجھ سکتا ہوں. قرآن نہیں تو نے پڑھا, تو نے جس قسم کی بائبل پڑھی ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ تو بائبل کے اگینسٹ کیوں ہے. چلو بس اسلام کے خلاف بات کرنے کے لیے تو جب بھی تجھ سے پوچھا قرآن پڑھ لیا, نہیں میرے کتاب میرے ڈیسک پہ پڑھا ہوا ہے, میں نے پڑھا نہیں ابھی, ڈیسک پہ پڑھا ہوا ہے. تو پھر ہماری بھی فزکس کی کتابیں ڈیسک پہ پڑھی ہیں, ہم نے پڑھی نہیں ہے, ہمیں کیوں کہتے ہو یار سائنس سے دور ہیں. مگر یہ وہ ہیں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پیدا ہوئے محمد علی نام کے پروفیسرز ہیں. ٹھیک ہے, اور ہر قسم کا
مسجد کی اذانیں ان تو آتی ہیں, جمعہ بھی پڑھتے ہوں گے for some whatever reason. But look at the way these people are actually claiming the title of critical thinkers, and they're still practicing that tiny little ego of a 6-year-old. اس کو کہتے ہیں ایگوسینٹرک بیہیویئر. یہ وہ بچہ ہے جو 5ویں سال میں گڑیا کی پوزیشن بدل دیتا ہے کہ نہیں یار ادھر سے نہیں نظر آئے گا ٹاپ گڑیا کو. وہ 4 سال 5 سال کا بچہ ہے جو اس سے کم کا بچہ ہے, وہ کہتا ہے نہیں ادھر سے نظر آئے گا, مجھے جو ٹاپ نظر آ رہا ہے پہاڑ کا تو گڑیا کو بھی نظر آ رہا ہوگا. لٹرلی یہ وہ ایگو سینٹرک بیہیویئر ہے جو کہ یہ کالج کے پروفیسرز اسی طریقے سے پریکٹس کر رہے ہیں, اسی طریقے سے. یہ مولوی صاحب جتنے مرضی ہٹ دھرم ہو جائیں, ایٹ لیسٹ جب حدیث کا لفظ سنائے حدیث ہے تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں پڑھ کے سنا پھر میں آتا ہوں. کوئی یہ نہیں کہتا میں تو حدیث ہی نہیں مانتا. اس کو پتا ہے ایک ہتھیار ہے جو کسی بھی بریلوی میں بھی چلتا ہے, دیوبندی میں بھی, شیعہ میں بھی چلتا ہے, سنی میں بھی چلتا ہے, کہ بھئی اوکے میرے دماغ کے اندر ایک چابی ہے, بے شک میں گھماؤں گا نہیں مگر چابی ہے. ٹھیک ہے, وہ ظاہر ہے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, میں نے کئی دفعہ مولوی صاحب سے جب بات چیت کی ان کو جواب دیا تو انہوں نے آگے سے ایسی ویڈیو ریلیز کی کہ میں حیران رہ گیا کہ میں تمہیں حدیث سنائی. میں نے لٹرلی حدیث سنائی کہ علی بن ابی طالب نے کہا کہ مجرہ کا کشان سے آیا تھا, ٹھیک ہے, نوح علیہ السلام کے جب پانی آیا تھا. ابھی میں 2 کیس اسٹڈیز دوں گا. تو پی ایچ ڈی کا اسکالر مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اچھا تو آپ پھر یہ بھی مان لیں کہ عبداللہ بن عباس بھی سے بھی حدیث ہے, آپ علی بن ابی طالب کو کیوں کوٹ کر رہے ہیں؟ دا فیکٹ دیٹ علی بن ابی طالب کا نام لگ گیا اس کا وہ گروپ بائس ٹریگر ہو گئی کہ یہ تو علی بن ابی طالب از could be a Shia even though سنیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, اہل حدیث اسکالر نے کتاب پرنٹ کی ہوئی ہے, صحیح حدیث کی کتاب, ٹھیک ہے. نہیں یہ حدیث مروی ہے ضعیف ہے مگر اس طرح کی قوی حدیث تو عبداللہ بن عباس سے بھی. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ عبداللہ بن عباس سے بھی مروی ہے؟ امیجن کریں کس لیول کے اوپر جا کے ان کے کون سے ایگو ٹریگر ہوتے ہیں. ہاؤ سمپل. ان کو بے نقاب اور ننگا کرنا کتنا آسان ہے اگر آپ نے ہلکی سی بھی کریٹیکل تھنکنگ کی وہ اینک پہن لی کہ یار تو اتنا بچہ ہے, تو 6 سال کا بچہ ہے لٹرلی, just because you have this little grudge against the word Ali bin Abi Talib, you are going to refute anything that comes, چاہے آپ کی اپنی کتاب میں لکھا ہو, چاہے نبی علیہ السلام کے نام سے پبلش ہوئی ہو کتاب, حدیث نبی علیہ السلام سے بھی آئی ہوئی ہو, چاہے وہ ٹاپ 3 اہل حدیث اسکالر نے بھی لکھی ہو, اندر کا وہ ایگو ٹریگر ہو جاتا ہے. بالکل یہ کالج پروفیسر بھی اور یہ بھی. اب اگر یہ 2 پیڈسٹل ہلا دی ہم نے تو آپ بتائیں ایک لڑکے لڑکی کے پاس چانس کیا ہے؟ کیوں نہ وہ ریپلسیو ترین کریچر بنے. وہ ہاؤ ڈیئر وی تھنک کہ مسلمان لڑکا اور لڑکی جو 20 18 15 16 22 سال کا کالج میں یونیورسٹی میں پڑھا, اس نے اپنا ریگریس کرنا ہی کرنا ہے ایگو اس ایج سے, کیونکہ اس کے انکل اور اس کے ابو, اس کے چاچا, اس کے ماما, اس کے مولوی, اس کے پروفیسر ہر طرف وہی ایگو پریکٹس کر رہے ہیں. میں بھی آپ کو اس کی کاز پہ لے کے آتا ہوں. going to the content now. Let me just go through the gist of the purpose of this very course of critical thinking. Biasness چھوٹا لفظ ہے, ایگوسینٹرسزم کانسیپٹ ہے, پورا فینومینا ہے. وہ 1000 بائسنس کو جنم دیتا ہے. ام الخبائث ہے, ام الخبائث. بائسنس بھی ایک خباثت ہے مگر ام الخبائث کیا ہے؟ یہ ایگو سینٹرک بیہیویئر. میں آپ کو کچھ کیس اسٹڈیز دوں گا, اس میں مجھے نام مینشن کرنے پڑیں گے, سو ویل ہیو ٹو کٹ دا پبلک فیڈ. میں نہیں چاہ رہا پبلک میں لوگوں کے اتنے, کیونکہ وہ دیٹس اے کرائم آف اے ٹوٹلی ڈفرنٹ نیچر. آئی شوڈ ڈو دیٹ سم ڈے بٹ ناٹ رائٹ ناؤ, اٹس ٹو سون. بٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ایگوسینٹرسزم. میں بھی اب اسکرین شیئر کرتا ہوں, میں آپ کے سامنے آپ کو کانٹینٹ دکھاتا ہوں. سائمہ مریم جی, السلام علیکم سائمہ, آپ بات کریں یہاں تک میں آپ کو کانٹینٹ شیئر کر دوں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. سائمہ آپ سے پہلے میری بات ہوئی بھی ہے کبھی؟ نہیں جی کبھی نہیں. پرفیکٹ جی سائمہ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں. اچھا جی, میں اپنا سوال کروں؟ آپ نے کہا میں سوال نہیں لوں گا. نہیں, میرا سوال یہ تھا کہ میرا بھائی ہے جو کہ بہت کریٹیکلی مجھ سے سوال کرتا ہے اباؤٹ احادیث. وہ کہتا ہے کہ مجھے احادیث کی چین آف نیریشن پہ مجھے ٹرسٹ نہیں ہو رہا. ہی از گریجویٹ فرام لمز اینڈ سی او دبئی میں ایک اچھی کمپنی پہ ہے, کافی انٹلیکچوئل ہے,
لیکن وہ بہت عجیب عجیب سوال مجھ سے پوز کرتا ہے, بٹ I never answer him because like کچھ احادیث وہ کہتا ہے کہ مجھے چین آف نریشن پہ شک ہے, اور حضرت علی کی احادیث تو یہ لوگ کوٹ بھی نہیں کرتے, وہ لوگ تو تم لوگ مانتے بھی نہیں ہو, اور سم آف احادیث اس نے مجھے میسج پہ بھیجے ہیں 4-5 متع کے لحاظ کے ٹاپک پہ اور ڈفرینٹ, تو I can critically analyze them because the thing is how should I respond to him? I'm not able to critically evaluate his question and defend I think perspective. Yeah, no, I think you'll have to tell him to tell you the problem in one statement so that we can actually isolate the problem. یہ تو باقی کے جتنے بھی حدیث یہ ہے تو حدیث وہ ہے, تو ایک تو بات کی بات ہے حدیث کی صحت پہ کیوں شک ہے پہلے تو وہ, کیونکہ since I'm not talking to him I'm not gonna assume کہ یہ مطلب ہے ان کا, مگر مجھے پتا ہے نا زیادہ تر لوگ جو حدیث کے اوپر شک کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. I'm not gonna generalize this. Maybe your son وہ is your کہتا son? ہے no, he's my brother. وہ کہتا ہے, ہاں جی, وہ کہتا ہے کہ احادیث جو قرآن جو ہے تو وہ اسی وقت میمورائز ہو گیا تھا, ریکارڈ ہو گیا تھا, and it is kept safe and Allah Ta'ala has promised about that. How come that is safe? اس کے اسی زمانے میں جو ہے حضرت عثمان کے زمانے میں اس کی 4 کاپیاں لکھ کے تو وہ محفوظ کر دی گئی تھی, بٹ حدیث جو ہے وہ جنہوں نے محفوظ کی تھی, فرشتوں نے کی تھی نہیں, انسانوں نے کی تھی. تو وہ والے انسان قرآن میں کیوں نہیں غلطی کر سکتے جو حدیث میں کرتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ جو احادیث ریکارڈ ہوئی ہیں وہ آفٹر 100 ایئرز ریکارڈ ہوئی, ریکارڈ نہیں, کمپائل. ریکارڈ تو نبی علیہ السلام نے خود کروائی ہیں. جی, یہ میں نے اسے یہی کہا ہے, ایک حدیث کا حوالہ بھی دیا کہ ایک حدیث جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور کاتب وحی تھے, ان کو کہا ہے کہ حدیث کو قرآن کے ساتھ مکس نہ کرو, اس کو الگ رکھو اور حدیث کو الگ رکھو, ریکارڈ کرو. بٹ ہی ڈس ایگریز, وہ کہتا ہے کہ کچھ احادیث بالکل غلط ہیں جو کہ عقل نہیں مانتا کہ یہ صحیح حدیث بھی ہوں گی. امام بخاری وہ عقل ہے نا جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں نا, یہ جو کالج پروفیسر کی بھی عقل ہے نا, اس عقل کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ اوکے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ابھی غور سے سنیے گا آپ سب. آپ نے بہت پرانی میری ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں نے پہلی دفعہ کہہ دیا تھا کہ وہ ایک بچے نے مجھ سے پوچھا, وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہی تھا, ایکچولی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا, ٹیچر اسسٹنٹ تھا, یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. اور اس نے کہا کہ آپ کی حدیث میں کیسے مان لوں, عقل کو نہیں, میں عقل پہ نہیں آتی کہ آپ نے حدیث یہ بلیو میں ڈالی ہوئی ہے کہ ایک صحابی آئے اور بیمار تھے, جو بھی وجہ تھی وہ مجھے پتا ہے کیا وجہ تھی, مجھے پوری اسٹوری پتا ہے, وہ حدیث میں بھی لکھی ہوئی ہے بائی دی وے اسٹوری. تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اونٹنی کا پیشاب پلاؤ, اور اس نے پی لیا اور وہ بیماری اس کی جاتی رہی, ختم ہو گئی بیماری. ٹھیک ہے, سو یہ میں کیسے مان لوں نا. یہ سوال میرا جو ہے نا آپ کے بھائی سے بھی ہے کہ یہ کیسے ماننے کے پیچھے جو آپ کو تڑپ ہو رہی ہے نا, وہ تڑپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. اوکے, بڑا یہاں پہ اسکالر جو ہے نا وہاں پہ ہل جاتا ہوتا ہے کہ نہیں تو یہ تو نبی اسلام نے کہہ دیا تو ماننا پڑے گا. وہ تو بچہ بھی کہہ رہا ہے سر نبی اسلام نے کہہ دیا تو میں مان لوں گا, یہ ثابت کر دیں گے نبی اسلام نے کہا ہے. وہ تو یہ سوال کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو کہتا ہے نبی اسلام نے کہا ہے تو میں چیلنج کروں گا. نہیں نہیں, ہر وہ والا بندہ جو حدیث کو چیلنج کرتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نبی علیہ السلام کی بات نہیں مانتا, نعوذ باللہ. وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ ثبوت دیں کہ یہ نبی علیہ السلام نے ہی ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے, اب جب ہم اس کو کرٹیکل تھنکنگ کے اس مائکروسکوپ کے نیچے رکھتے ہیں تو میں خالی یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کو جو عجیب لگ رہا ہے نا, یا آپ جو عقل کہہ رہے ہیں اس کو پہلے رکھیں نا. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو اس کی عقلی معاملاتی مسائل بتاتا ہوں. میں نے پاکستان کے بڑے بڑے اسکالرز کی کالیں بھگت لی ہوئی ہیں کہ آپ نے یہ حدیث کیوں کوٹ کی ہے. سب سے پہلے کہا رہا تھا یہ حدیث کیوں کوٹ کیا آپ نے, تو کیوں نہ کروں, کیونکہ لوگوں کو متنفر ہو جائیں گے اسلام سے. وہ ایسی بات نہیں ہے, یہ صرف اسکالرز کے لیے. یہ دیکھیں اس نچلی سائیکالوجی کا اثر دیکھیں. بچوں کو اسلام سے دور بھگانا ہونا تو ایسی باتیں کرتے ہوتے. ٹھیک ہے, کہ آپ کا اسکالر, آپ کا دین ایسا ہے کہ جو مطلب کچھ پردے رکھتا ہے. نعوذ باللہ کوئی ہمارے پاس کوئی ایسے راز ہیں جو کہ بڑے گندے ہیں, اس کو پردے میں رکھو. اس قسم کی یہ امپریشن دیتے ہیں بچے کے عام سے لڑکی کے دماغ میں. آپ غور سے سمجھیں اس بات کو. سب سے پہلے تو
اس کریٹیکل تھنکنگ کے پیرامیٹر کو توڑنا نہیں آپ نے کہ بھائی سوال کی فیس ویلیو کے اوپر سوال کا ویٹ تو میجر کرو. ویٹ ٹھیک ہے, اس سوال کا ویٹ ٹھیک ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں حرام حلال کا کانسیپٹ ہے, کھانے پینے میں حرام حلال چیزیں چاہیے, اور دوسری طرف آپ نے اونٹنی کا پیشاب پلوا دیا. یہ ہے اصلی آرگیومنٹ. ٹھیک ہے, اب اگر یہ والا پیمانہ ٹوٹتا ہے, غور سے سمجھیں, تو اس حدیث کی صحت پہ شک کرنا ضروری ہے. غور سے سمجھیں. ٹھیک ہے جی. اب اسلام کے پہلے 200-300 سال منطق کی تعلیم ہر بچے کو دی جاتی تھی جو اسکالر بننے لگتا تھا. پہلے منطق سکھایا جاتا تھا. یہ اسی لیے میں نے ایکو سسٹم میں لاجک کا سبجیکٹ میم سادگی سے کہا, لاجک پہلے کرائیں, بعد میں ہم سیرا کرائیں گے. انشی سے نہیں, سیرا آپ جاری رکھیں, لاجک انٹروڈیوس کریں گے. میں شارٹ لسٹ کر رہا ہوں, کسی کو بھی کوئی ٹیچر پتا ہے چاہے جس مرضی دنیا کے خطے میں ہے وہ لاجیکل ریزننگ بچوں کو اور بڑوں کو الگ سے پڑھا سکتا ہے آن لائن, تو ہمیں ضرور رجوع کریں, ہمارے سے اپلائی کریں. ٹھیک ہے, اب آئیں واپس اس معاملے کے اوپر. آپ غور سے سمجھیں, یہ سوال میں آپ کا کیوں لے رہا ہوں, کیونکہ پرٹیننٹ ہے, اس سبجیکٹ سے بھی, آج کی کلاس سے بھی پرٹیننٹ ہے, اس لیے میں لے رہا ہوں. کہ پہلی بات تو یہ کہ شافعی رحمہ اللہ نے بھی, امام مالک رحمہ اللہ نے بھی, اور حنبل نے بھی یہ بلیٹنٹ فتویٰ دے دیا تھا, بڑا کلیئر اور لاجیکل فتویٰ دے دیا تھا. اور سمجھے, پتہ نہیں کیوں مسلمان نہیں پڑھنا چاہتے تو نہیں پڑھتے. کسی بھی مولوی کو اسی وقت آپ پکڑ لیں کہ بیٹھ جائیں آرام سے, آپ فتویٰ میں سنا دیتا ہوں, کتابیں آپ کے گھر پڑی ہوئی ہیں, فتویٰ میں سنا رہا ہوں کہ ہربی وورز کی یورین حرام نہیں ہے. ہربی وورز اور کارنی وورز میں فرق ہوتا ہے. فار میڈیسنل پرپز ہربی وورز کی یورین ویسے ہی الاؤڈ ہے اسلام میں. ٹھیک ہے, اب فار میڈیسنل پرپز تو خون بھی ہوتا تو میں الاؤ کر لیتا, اگر خون بھی لکھا ہوتا ادھر تو. اور سمجھیں اس بات کو. اب جب جان کی نوبت آئے گی تو ہم تو سور بھی کھا لیتے ہوتے ہیں. ہمیں کیا لگے کہ اونٹنی کا کون سا جسم کا حصہ ہم نے کھا لیا ہے, اونٹنی تو ویسے ہی ہربی وور ہے. ہربی وور اور کارنی وور کا فرق پتہ نا آپ کو. ہربی وورز اسلام میں بلینکٹ حلال ہیں, اور کارنی وورز اسلام میں بلینکٹ حرام ہے. اور سور بھی اس لیے حرام ہے کیونکہ وہ اومنی وور ہے, وہ کارنی وور اینڈ ہربی وور دونوں ہیں. یہ جو پاکستان میں آ کے میں نے پہلی بار سور کی کو حرام ہونے کی وجہ سنی ہے, وہ میں نے دنیا میں کئی کسی اسکالر کی نہیں سنی تھی. ایسی کوئی ان کو نا ایک خبط چڑھا ہوا ان کے سر پہ زبردستی, سور اس لیے حرام ہے, اور ایسی ایسی وجہ بتاتے ہیں کہ دنگ رہ رہا تھا بندہ, ہے یہ کیا بات کر دیا آپ نے. کارنیور حرام ہے, ہربیور حلال ہے, بس. سور اومنیور ہے, اومنیور سارے حرام ہیں. 2-3 اور بھی ہیں, چھوڑ دے اس تفصیل میں. اب رہی بات یہاں پہ, تو بات حرام حلال کی ختم ہو گئی. میں ڈنمارک میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے 11 گھروں میں دعوت تھی سیشن سے. 11 کے 11 گھروں میں پہلا سوال پتہ کیا تھا, ان دنوں یہ خبر شاید چل رہی تھی, آپ پاکستان میں نا, پاکستان سے کیا حالات چل رہے ہیں پاکستان. ہر ایک نے جیو اے آر وائی لگایا ہوتا ہے نا. یہ ہماری بدبختی کے پیچھے کریٹیکل تھنکنگ تو بہت دور کی بات ہے, ہماری تو بیسک تھنکنگ ختم کی ہوئی ہے. اور میں کھانے میں بٹھایا ہوا ہے, پہلا سوال, آپ لوگ پاکستانی کھانے, انڈین پاکستانی مکس, زیادہ تر پاکستانی کھانا, آپ لوگ وہاں پہ گدا کھا رہے ہیں. پاکستان کے یہ حالات ہو گئے. ڈینمارک میں, سوچیں ڈینمارک میں یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. پہلا سوال, پاکستان میں کھوتا کھاتے ہو تم لوگ؟ اور میں پتا کیا سوچ رہا ہوں, یار تیری عمر 80 سال ہو گئی ہے, تجھے اتنا نہیں پتا کہ گدا اصل میں حرام نہیں ہے اسلام میں. گدا تو کہیں پہ بھی حرام نہیں ہے. اور جو تم نے یہ مرغی پکائی ہوئی ہے, یہ واحد ملک ہے دنیا کا واحد ملک ہے ڈنمارک, جہاں پہ حلال میٹ بین ہے. تو نے یہ حرام کھانا سامنے رکھا ہوا ہے میرے, اور تو جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہوا ہے اس کو تو سمجھ حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ جو خود نہیں کچھ آپ نے ایویلیویٹ کرنا. آپ سب کے اس وقت روم میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کے لیے نئی انفارمیشن ہوگی کہ گدا تو حرام ہے ہی نہیں اسلام میں. وہ الگ بات ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ جس نے گدا بیچا ہوگا اس نے حلال کر کے نہیں بیچا ہوگا, اس نے مرا ہوا کوئی گدا اٹھا لیا ہوگا. what I'm saying is, اس بات کے اوپر کوئی نہیں بات کر رہا ہے, اعتراض کرتا کہ گدا حرام ہے کہ حلال ہے. نہیں, گدا حلال ہے. گھوڑا گدا ہر میں حلال جانور ہے اسلام میں. جتنا مرضی پاکستانی بولے مکروہات میں آتا ہے, اس کو حرام ہے کہ حلال ہے, صاف صاف بات کیا کر بھائی, یہ کیا گیمنٹ ڈالتا ہے ہمارے ساتھ. اسلام میں حربی اور حلال ہیں تو سارے حلال ہیں. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عدی بن حاتم کے والد حاتم تائی کی نبی اسلام نے تعریف کی, سب سے خوبصورت دعا. حاتم تائی نے کیا کیا تھا, گیسٹ کو پتہ چلا یار گھر پہ کچھ بھی نہیں, اپنا ہی گھوڑا دبا کر کے کھلا دیا. اب بیٹھا ہوا کوئی مولوی مجھے کہے گا وہ تو اسلام سے پہلے کی بات ہے. اسلام کے بعد کے واقعات سناؤں آپ کو, کس نے آ کے حرمت ٹھہرائی ہے گدے کی. پاکستانی ہے اس لیے وہ آپ حضرت ابو حنیفہ کو نبی نہ مانے, تمام ائمہ کرام نے گدے کو حلال ہی قرار دیے سوائے ابو حنیفہ نے, وہ بھی کنڈیشنل. میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, یہ عمومی سی بات ہے. اب واپس آئیں آپ کے بھائی کے آرگیومنٹ پر, وہ اس کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو
کہ جب گورا فائزر کا گورا ایک گھوڑی کا پیشاب کی دوائی بناتا ہے اور دنیا کی سب سے وائرل دوائی بن جاتی ہے گھوڑے کے پیشاب کی, اور دنیا کی سب سے وائرل دوائی ہے, اس کا کوئی خیال نہیں. میڈیکل سائنس ریسرچ ہے ہماری, ٹھیک ہے, دوائی لے لیں گے سارے, مگر اسلام نے بغیر کسی اس مائکروسکوپ کے, نبی اسلام نے جب کہا نا اونٹنی کا پیشاب پلاؤ اس کو, تب او نہیں یہ تو کیا بات ہو گئی ہے, اونٹنی کا پیشاب تو حرام ہوتا ہے. 95% دوائیاں جو فائزر بنا رہا ہے اس میں جو جانور استعمال ہو رہے ہیں سب حرام ہے, مگر نہیں, چونکہ وہ اس کے اوپر سائنس کا ٹیگ لگا ہوا ہے تو خیر ہمارے دماغ کھلے ہوئے. یہاں پہ ان کو نا جو بیسک عقل کا لفظ ہے نا, عقل جس کو ہماری عقل نہیں مانتی, وہاں پہ آ کے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پکڑ کے مائکروسکوپ کے نیچے لے کے کہ پہلے ایویلویٹ تو کر بیٹا, عقل کس کو کہہ رہا ہے تو, جس 3 کرینے عقل کے ٹھہرائے نا, حرام حلال کا, میں نے اس لیے ہربی وور کارنیور کی بات کی ہے, اور پھر سینس, کامن سینس کا, اور اس کے اوپر سائنس کو ٹرمپ, سینس کو بھی ٹرمپ کر دینا سائنس کے تھرو, ٹھیک ہے, اور اس میں سے بائس ہو کے وہ چیزیں نکال لینا, بائس فور سائنس ہو کے, کہ خیر اگر سائنس نے نکالی ہے, دیکھو کہاں سے کون سا سیل نکال لیا اس نے, کون سے ایلیمنٹس نکالی ہیں اس نے گھوڑے کے پیشاب میں سے بھی, اور پریمیرن کی دوائی بنتی ہے نا, پریمیرن کا مطلب پتا نا آپ کو, دوائی سنی ہے پریمیرن, ٹھیک ہے, جی ہارمونل ریپلیسمنٹ تھراپی میں ہوتی ہے, جی گولیاں کھاتی ہیں اور ساری کی ساری دنیا کی آنٹیاں, کیونکہ وہ پوسٹ مینوپاز میں اسٹیج میں بہت ضروری ہوتا ہے ان کو ایسٹروجن تھراپی دینی پڑتی, تو وہ کیا ہے پریمیرن, پریگننٹ میئرز یورین, اس کو ملا کے پریمیرن بنا ہے, پریگننٹ میئرز یورین از پریمیرن. نبی اسلام نے اونٹ کا پیشاب تو نہیں کہا تھا, اونٹنی کا کہا تھا, صاف سمجھ آ رہی تھی کہ ایسٹروجن کی تھراپی کرائی ہے نبی اسلام نے. اگر اونٹ کا پیشاب کہا ہوتا تو میں کہتا چلو کوئی اور وجہ ہے, میں تو وہاں سے لرننگ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں, یہ وہاں سے عقل نکالنے کی کوشش کرتے. عقل ایسے نہیں نکلے گی, عقل وہی ہے جو نبی اسلام نے کہہ دی, عقل وہی ہے جو اللہ نے کہہ دی, اس کے بعد آپ لرننگ نکالیں گے اس میں سے. سائنس کی بات آئے گی تو عقل آ جائے گی ان کو, ٹھیک ہے, اور نبی اسلام کی بات آئے گی تو نہیں ہم نے تو چیلنج کرنا ہے. تو کریں کس نے کہا چیلنج, اوتھینٹسٹی آف حدیث کو چیلنج کریں, مگر یہ نہ کہیں کہ بات ہی عجیب ہے حدیث میں, بات ہی عجیب ہے. ابھی حضرت عائشہ کی عمر کے اوپر مسئلے چل رہے ہیں, اتنے سارے مسئلے چل رہے ہیں, اور ایسا اسکالر ہے جو اپنی بائسنس میں مارا جاتا ہے. ایک نے تو کہا 48, یہ غامدی صاحب 48 سال کی تھی, حضرت عائشہ تو 40s میں تھی, لیٹ 40s میں تھے جو شادی ہوئی. یہ آپ کو ضرورت ہی کیوں پڑ رہی ہے یہ بات کرنے کی, یہ ریسرچ کہاں سے آئی, ورنہ دنیا کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں غامدی صاحب کے لیے, اور حضرت عائشہ کی ایج کہیں سے انہوں نے مستند کہیں سے نکال لی ہے جس میں پوری امت, وہاں وہ والا 48 کا لفظ مستند ہو گیا ہے, ورنہ ساری تیسری حدیث ہو تو ہمیں کیا پتا اوتھینٹسٹی ہے. حسین علیہ السلام صحیح تھے یا یزید, ہمیں کیا پتا اس وقت کیا چل رہا تھا. ابھی بھی خبر آتی ہے میڈیا پہ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل میں کیا ہوا تھا. یہ حسین اور یزید کے اوپر موقف ہے ان کا. اور جب حضرت عائشہ کی باری آتی ہے, نہیں وہ 48 کی تھی, یہ کیسے آپ کو پتہ چلا ہے؟ آپ یہ بتائیں کس نے وثوق سے 48 کیسے بول دی ہے, چلے 28 ہی بولا ہے, آپ تک یہ خبر کیسے آئی ہے, وہ اس کی صحت کیا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ اس لیول کی بائسنس ہوتی ہے کہ بیکاز دیئر ایگو از پلیسڈ سم ویئر ایلس. You need to understand how to look at it surgically. Now you're in a class. You need to open it up. ابھی جو میں کانٹینٹ کھولوں گا وہ بیسکس ہے, اور آپ سے لگے گا راکٹ سائنس ہے, حالانکہ بیسکس ہے. بچوں کے لیے وہ لکھی ہوئی ہے سائیکالوجی کی کتاب, لٹرلی بچوں کے لیے نا, یہ جو 11th گریڈ 12th گریڈ سائیکالوجی میں جو پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں ان کو کہ ابھی آپ نے ہارڈ کانسیپٹس پڑھنے ہیں, ان کے لیے دیا. میں نے ابھی آپ کو وہ کیس اسٹڈیز کھولنی, ٹھیک ہے. سو اٹس اے بگ پرابلم. اب میں واپس آتا ہوں, کمپلیٹ کر لوں حضرت عائشہ والی بات پہ. حضرت عائشہ کی عمر 8 سال ہو یا 8 مہینے ہو, پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے یہ بات ثابت ہے کہ نہیں ہے, تو بس اس میں سے لرننگ نکالیں گے آپ. اور جو چیز قرآن پاک سے نہیں کہتے نا, قرآن پاک سے ٹیلی نہیں ہوتی, تو ہم کیسے مان لیں؟ سورہ طلاق کے اندر اللہ نے کہا ہوا ہے کہ اگر وہ لڑکی جس کے ابھی حیض نہیں شروع ہے اور آپ کی بیوی ہے تو اس کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کرنی ہے, بغیر ابھی حیض سے پہلے کی بچی سے بھی شادی ہو سکتی ہے. اور اس کے اوپر کریٹیکل تھنکنگ اسکالرز نے صاف بات بتائی ہے کہ بھئی ایک بندہ اگر مر رہا ہو اور اس کے پاس اس کی بیٹی ہو, اور مرنے سے پہلے اس کے پاس کوئی رشتہ دار نہ ہو, تو وہ کیا اڈاپشن کے لیے دے جائے گا لوگوں کو؟ وہ کسی شریف آدمی کو ڈھونڈ کے شادی نہیں کر دے گا کہ یار ٹھیک ہے ابھی تو نکاح تو کرو نا, کانسومیشن اور میرج جب بھی کرنی ہو کرنا, مجھے تو پتا ہے تو کتنا شریف ہے. فار ایگزامپل میرے سے کوئی کسی کی بچی کی کہے گا میرے بچی کی شادی کر لے, تو میں کیا کروں گا؟ مزے اڑاؤں گا اس کے ساتھ, مجھے پتا نہیں ہے, میری نہیں بچیاں. اس
بات کو حرام میں نہ ڈالا جائے, اس کی الاؤنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دروازہ کھولا ہے ان لوگوں کے لیے. یہ جنرل لا تو نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے. If you are not in your senses and you are biased around your ego, پہلے سے فیصلہ کر کے آئے ہوں گے اسلام کو اگر آپ نے غلط ثابت کرنے کی کہانی کرنے, تو پھر تو اسلام کیا, آپ تو لوگ تو کہتے ہیں اللہ ہی نہیں ہے, اللہ ہی نہیں ہے اگر تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. لوگ یہ عمران خان جو ہے وہ جیزس بھی تو ہسٹوریکل فگر ہے, پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں. سوچیں کہاں سے نکالا اس نے. جن انکلز میں اٹھتا بیٹھتا ہے ان انکلز کو پر کالج کے پروفیسرز ہوئی, وہ انہوں نے کوئی ہیش ٹیگ چپکا دیا, اس نے آگے پبلک میں بول دیا, بعد میں معافی مانگ رہا ہے, وہ صرف نبی علیہ السلام کے بارے میں پروف ہے, باقیوں کے لیے تو پروف ہی نہیں ہے. تو نے قرآن ہی نہیں پڑھا, تو نے سورہ مریم ہی نہیں پڑھی, تجھے لوگوں کے پروف چاہیے, تجھے قرآن میں نہیں حضرت عیسیٰ نظر آئے, حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو پروف ہی نہیں. سوچیں ذرا کہ یہ کہاں سے آتی ہے ان کی کہانی, کیونکہ سورس آف نالج اللہ سے نہیں لے رہے, سورس آف نالج. اور میں تو وہ بندہ ہوں جو کہتا ہوں قرآن کو بھی تم نے اگر کرنا ہے مقدمہ, بڑے ڈیریے بنتے ہو, کر کے دیکھ لو. اللہ نے جو اوپن چیلنج کر دیا, اللہ نے خود کہا ان لوگوں کو کہ تم کرٹیکل تھنکرز ہو, آؤ کر لو, ساری کتابیں کھول لو. اللہ نے قرآن پاک میں کہا کھول لو باقی کتابیں, دیکھ لو کون سی حق کی کتاب ہے. کرسچنز کسی اور کتاب کو پکڑنے پہ آگ لگاتے تھے, زندہ جلاتے تھے. بلاسفیمی تھی کہ بائبل کے علاوہ کوئی تو نے کتاب کیوں پکڑ لی ہے دین کے نام پہ. پڑھے نا ان کی 700 سال تک عورتیں اور مرد آگ میں جلائیں انہوں نے کہ بائبل کے علاوہ کسی اور کتاب کو تم نے یہ تورات کو کیوں ہاتھ لگا لیا, یا کسی اور مذہبی کتاب کو. پڑھیں تو صحیح. جن جو ابھی کریٹیکل تھنکنگ کے پروفیسرز ہیں نا, یہ اس خطے کی بات بتا رہا ہوں میں, ان کے دادا پر دادا ہوں. سو وی نیڈ ٹو ریئلی کلیئر کہ اگر آپ کریٹیکل تھنکنگ کلاس میں ہیں تو سب سے پہلے اس دماغ کو پوری طرح کھولیں. اللہ نے کہہ دیا کھول, عقل کر, افلا یعقلون, تو کھول, ایک دفعہ تجھے پتہ چل گا کہ ساری کی ساری عقل کا ماخذ کیا ہے, منبع کیا ہے, پیکر کون ہے, تجھے سمجھ آ جائے گی. کھول, تجھے دکھا دیتے ہیں. اب جب بھی آپ بائسڈ اسکالر سے یا بائسڈ پروفیسر سے پڑھیں گے تو آپ کبھی بھی ان بائسڈ نہیں ہو سکتے. You need to divorce that whole psychology and the source of that psychology, not philosophy, psychology. Philosophy تو اللہ کے نام پہ پڑھا رہا نا آپ, ٹھیک ہے, جو بھی ہے philosophy جس کا جو بھی ہے, چاہے وہ کرسچن ہے یا مسلمان ہے. psychology تو ٹھیک کریں کہ بھائی یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جو مجھے گڑیا پہاڑ نظر آ رہا تو پھر گڑیا کو بھی نظر آ رہا ہوگا. How can you possibly say that? It's a 6-year-old child's problem that you're not able to solve right now. Let's jump into the content now. آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے میری؟ جی. میں آپ کو پہلے تو اس کی نا ایک جنرل اسٹڈی بتا دوں. ابھی نظر آ رہی ہے. This is just میں آپ کو یہ لنک شیئر کرتا ہوں, سمپل سائیکالوجی, ٹھیک ہے. اس میں میں اپنے کانٹینٹ میں جاؤں گا, اس میں اس کی ٹرمینالوجیز دوسری ہیں. یہ میں بالکل بچوں کی طرح جو انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے لکھا ہوا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اوکے, what is cognitive development? ابھی تک یہ تو آپ سب کو پتہ چل گیا ہوگا. Let me just unmute a few people تاکہ میرے ساتھ سب کے ساتھ چل رہے ہوں. زین جس سے میری بات نہیں ہوئی وہ پلیز وہ ضرور مجھے بتا دیں. زین العابدین, آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. جی سر. میری جس سے کبھی بات نہیں ہوئی ہوئی. صدف آپ سے میری کبھی بات نہیں ہوئی ہوئی اس کلاس میں, ہوئی بھی ہے تو پلیز کوئی بات نہیں. اوکے, ذہن بھی بتائیں کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کیا ہے, مجھے ذرا سمجھائیں آپ کے الفاظ میں. واٹ از کوگنیٹو ڈیولپمنٹ, جو پہلے دن سے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ذہن آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ارمغان سے بات ہوئی ہوئی ہے میری, جن کے نام مجھے یاد ہیں. Okay, our today's topic is egocentrism. Okay, today's topic is egocentrism. ہم نے ادھر تک ہی جانا ہے, egocentrism تک جانا ہے. اس کے لیے میں بلڈ اپ دے رہا ہوں تاکہ آپ اکیڈیمکلی دیکھیں egocentrism کو. اوکے, کون ہے ان میوٹ اس وقت؟ سر میں سائمن. جی تو سمینہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نوشین, آپ سے میری بات نہیں ہوئی ابھی تک. جی بصیرت. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بصیرت, آپ سے میری بات نہیں ہوئی ابھی تک نا؟ نہیں سر. پرفیکٹ. سارا وقار. I need a few boys. امتیاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. زہیر, رانا زہیر السلام علیکم. وعلیکم السلام. پرفیکٹ, اب آپ میرے پاس ہی رہیے گا, ٹھیک ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ یان پیجو. ٹھیک ہے, پیجو سوئس سائیکالوجسٹ ہے. 1900 ارلی 1900 میں لکھا ہوا ہے سارا کچھ, ٹھیک ہے. 1920s
19 मतलब पूरे 100 साल हो गए, ठीक है, 100 साल पुराना ये हम पढ़ेंगे बेसिक साइकोलॉजी के अंदर। 4 स्टेजेस कौन सी हैं? 4 स्टेजेस हैं ये, किधर है 4 स्टेजेस लिखी हुई? 4 स्टेजेस, या हियर यू गो। दीज आर आपको नजर आ रही है स्क्रीन? Can you just scroll down a bit? There Okay. you go. Oh, yeah, I can see it now. Okay. Okay. कोई ऐसा बंदा तो नहीं इसको मसला हो रहा है? नहीं नजर आ रहा है। Okay. No, sir. It's perfectly fine. Yeah. इम्तियाज साहब आपको आ रही है आवाज? जी बिल्कुल आ रही है। Okay, I need the boys to talk to me. मैंने किसी वजह से boys से बात करनी है अभी। I want to talk to the boys. जी सर आ रही है। बिल्कुल आ रही है। Okay, now there's a little difference between how the boy actually perceives उसकी जो perceptual development है ना, perception development in the early ages, and girls have a little bit of a difference. वो मैं आता हूँ उसके ऊपर, just stay with me. Okay, what is going on here? Why are we talking about egocentrism? अभी तक कोई confusion तो नहीं है? Egocentrism. Okay, what is biasness? ये बताएं आप में से कोई, जो भी मैंने बताया है उसकी समरी बताएं। ईगोसेंट्रिक लोग कौन होते हैं? सर जो अपनी बात पे अड़ जाते हैं और दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझना नहीं चाह रहे होते। नहीं, ये जुमला नहीं बोलेंगे हम। अपनी बात पे अड़ने के पीछे हजार मसाइल हो सकते हैं। ईगोसेंट्रिक बंदा अपनी बात पे क्यों अड़ता है ये बता दें चलें। Because like what I had written down is that they're more concerned with their worldview, their own perceptions, and they want like sort of force it on others. If I'm not wrong, that's what I had written down as a gist about ecocentrism. Yeah, that's true. But the question is, why do they do that? Because they're aggressive. No. They want to satisfy their ego and point of view. Yeah. So what happens to satisfy when आप में से कोई है मेरी emotional intelligence की क्लास में? No, sir. I'm not. So जो है वो मुझे बताएं ताकि सबको समझ आ रहा है कि what is serotonin and why does serotonin do whatever it does. Ego is serotonin, okay? ऐसा करें चैट में लिख दें ताकि मैं उसको अनम्यूट कर दूं। समीना यूसुफ, क्या बात है समीना, perfect answer. Let me just unmute you. How do I go to? Did she write hierarchy placement? Is that what she has written? Yeah. I can't. Samina? Okay. This. No worries. She's gonna explain it to us. जी अस्सलाम वालेकुम Samina. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी Samina, perfect answer. बताएं इसकी explanation दें. Why are egocentric people so stubborn about? In short, hierarchy of dominance is one of the things that make you competent. और competency में क्योंकि आपकी अपनी hierarchy of dominance में आप dominant होना चाहते हैं, you don't want anyone to compete with you. And actually dopaminic energy है ये, और that satisfies. और dominance को maintain करने के लिए आप egocentric होते हैं. You won't place that unless आप competent element में अगर कहें, otherwise आप इसी तरह रहेंगे. Perfect. So in other words, let me just rephrase it for everyone. Okay, जो कि emotional intelligence की क्लास में नहीं है ना, उनको भी तो पता हो कि what are we doing here in this planet? There's so much that we can actually go into confusion कि पता नहीं क्या हो रहा है, हर बंदा अलग अलग behave कर रहा है. But if you look at it deep enough, you'll find out कि हर बंदा एक ही तरह behave कर रहा है, कि अपने आप को ऊपर लेके आए और अपनी self esteem को satisfy करे कि मेरी बात मानी जाए और मेरी जो भी बात हो उसकी इत्तबा की जाए. Everyone wants that. Okay, that's our natural innate disposition. Where do we bring it from? Well, the only literature that we have is divine, which solves this equation. कि ऐसा क्यों है? हर बंदा क्यों चाहता है कि वही टॉप पे हो? हर बंदा क्यों किंग चाहता है, क्वीनशिप चाहता है, किंगशिप चाहता है? हर बंदा ये क्यों चाहता है कि उसकी इज्जत जो है ना, जो उसकी जो एस्टीम है, सेल्फ एस्टीम है, उसको पूरी तरीके से रिगार्ड किया जाए. कोई ये क्यों नहीं चाहता सर मुझे भी बेइज्जत करे ना, ये मुझे जलील क्यों नहीं किया जा रहा? No one gets the satisfaction from that. Well, apparently nobody gets the satisfaction that कि मेरे जब तक जलील नहीं होगा मैं तब तक satisfy नहीं होगा. Okay? So basically they have low self-esteem. Please, I'm having a class right now. Go. Well, no, nobody has low self-esteem. I'm talking about these egocentric people because I've come across plenty of them in my life.
to a point where I actually started doubting my own mental health, you know, like abusive behavior towards me, like beating me up and a lot of things. I don't want to go into my personal details. Like, no, it's all right. I get that. No worry. You've seen the other end of the spectrum, ना? आपने वो वाला spectrum का end देखा है, मगर हम सब ने स्पेक्ट्रम के बाकी के फ्लेवर्स देखे हैं. आपने एक्सट्रीम एंड भी देख लिए, फिजिकल अब्यूज एंड एवरीथिंग. सर मुझे मतलब ये होता था कि अच्छा ठीक है मैं इसकी तारीफ कर दूं तो ये ना खुश रहेगा, you know. क्या कर लूं? He won't come after, like तारीफ करते रहो और उसको तारीफ कर दूं. अच्छा, मेरे पीछे नहीं आएगा बार-बार, मतलब you know, like he's not gonna come, not gonna attack me verbally, you know. That's and it's not only at home. I had experience in school, at workplace, and I was like क्या पूरी दुनिया ऐसे you know. It's that's why I was like, you know, egocentrism. I've seen aggression a lot. Alhamdulillah, I'm not aggressive, but I've experienced that from people, you know, a lot personally. So मुझे लगता था कि हर दूसरा बंदा मुझे क्यों इस तरह के लोग मिलते हैं. Okay, well, that's a good thing that you didn't really. No, I did not allow myself to be affected by it at all. There you go. Yeah. Ji, Samina, what is hierarchy of dominance? Hierarchy of dominance is कि basically आप competent होंगे to the high extreme level. पर dominancy के अंदर मेरा perception है कि dominancy जो hierarchy of dominancy में होता है that was attained requirement है. किसी भी चीज को high peak पे जाना है तो आप वो dominant होंगे. Highest और perceived dominancy है जो intellectual dominancy होगी. और Should I say something else? आपने इतनी बड़ी जुमला कैसे बोल दी है जो कि मैंने नहीं अभी तक आपको कराया कि ये डोपामिनर्जिक एनर्जी होती है. How did you get that? सर डोपामिनिक इसलिए है कि दो बातें. जब आप सेल्फ स्ट्रीम को या सेल्फ सर्फिस या सेल्फ सेंट्रिक या सेल्फ सिंपैथेटिक हो रहे होंगे, ये इनमें से कोई भी एलिमेंट जो सेंट्रिक हो रहा है, जो आपकी सिर्फ सेल्फ को आप नेगेटिव होगा. जो डोमिनेंसी है वो मैं ये नहीं कह रही कि टोटल नेगेटिव होती है, पर इसकी नेगेटिव होने की परसेप्शन बहुत ज्यादा होती है. इवन देयर वाज डिस्कशन, तो मैंने एक बात कही थी कि हमारे जो नबी हैं ही वाज नॉट आस्क्ड फॉर डोमिनेंसी, ही वाज गिवन डोमिनेंसी. ठीक है, ही वाज नेवर आस्क्ड फॉर, बिकॉज जो कॉम्पिटेंट बंदा डोमिनेंस खुद हो जाएगा. जी बोलें पूरा कर लें आप पहले. मतलब डोपामिनिक आपने पूछा कि डोपामिनिक कैसे है, तो बेसिकली क्योंकि स्ट्रीम को सेल्फलेसनेस नहीं है ना, एम्पैथी कम होती है डोपामिनेंसी के अंदर. ओके, पहली बात तो प्रोफेसर सल्लम को आपने ना इस मैट्रिक्स से डिटैच करना है इधर आके. ठीक है, ओके. लेट मी टेल यू हाउ टू लुक एट द प्रोफेसर सल्लम अ लिटिल लेटर. मुझे याद कराइएगा आप, मुझे ये टॉपिक जरूर कवर करना है क्योंकि मैंने काफी जगह नोट किया कि हम हर चीज को रिलेट करने के लिए ना एम्पैथी का इस्तेमाल करते हैं. जाहिर है करेंगे भी, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी यूज एम्पैथी टू रिलेट टू ईच अदर, राइट? व्हाई वुड ही डू सच अ क्राइम? ओके, व्हाई इज दैट क्वेश्चन अ क्वेश्चन? Why would anybody rape a little child? So when we think, you know, this is a crime, we use empathy. I would never do that, right? So that's why we think of the punishment कि अगर मेरी बेटी को ऐसे कोई रेप करे तो I want that punishment, right? Empathy के थ्रू हम आते हैं ना यहाँ से. अब हर दुनिया की किसी भी चीज के बारे में ना, जब हम हायरार्की ऑफ डोमिनेंस में भी बात करें या फिर डोमिनेंस हायरार्की में भी, या फिर हम डोपामाइन के भी चैनल्स को नोट करें, तो हम एम्पैथी यूज ही करते हैं कि अच्छा मैं होता तो क्या करता. तो जैसे ही आप एम्पैथी के टूल को इस्तेमाल करेंगे तो वी सो यूज्ड टू यूजिंग दिस टूल ऑफ एम्पैथी दैट वी एक्चुअली पुल डाउन द प्रॉफेट सल्लम. लिटरली यूज, और समझे मैंने क्या लफ्ज बोला है, पुल डाउन द प्रॉफेट सल्लम पेडेस्टल टू आवर लेवल. वी कैन नॉट डू दैट. आई विल टेल यू व्हाई. इट डजंट मेक मैथमेटिकल सेंस कि नबी अलैहि सलाम वो वाले लेवल के ऊपर अपनी आजिज़ी, ह्यूमिलिटी शो करें. मैथमेटिकल सेंस जो है ना वो वहां पे फ्लिकर करेगी आके, कि जहां पे उन्होंने अपनी इनहेरिटेड डोमिनेंस जो कि अल्लाह ने दी है, हर नबी को देते हैं ना अल्लाह ताला, वो बतानी जरूरी है. बिकॉज ही इज नॉट जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियर, ही इज द पेडेस्टल ऑफ नॉलेज एज वेल. ओके, ये याद रखिएगा, गौर से समझे इस बात को. यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. Unless अगर एक पेडेस्टल ऑफ नॉलेज ह्यूमिलिटी शो कर देगा ना, तो उसने पेडेस्टल तोड़ दिया. ओके, ये नहीं कर, ठीक. ओके, उसे कॉम्पिटेंसी शो कर दी.
یا نہیں مگر میں ذرا سا اور ایکسپلین کر دوں تاکہ سب کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. میں نے بڑی دفعہ نوٹ کیا ہے کہ ہم نا چونکہ ہمارا فطری امر ہے, دس از اے نیچرل ڈسپوزیشن کہ ہم نبی علیہ السلام کو بھی سے بھی ایمپتھائز کرتے ہیں. وی شوڈ ڈو دیٹ ٹو اے لیول ویئر ہیومن بیہیویئر از کنسرنڈ, dealing with people is concerned, but we cannot and should not do that as long as we are putting him or treating him in a matrix of knowledge or let's just say law or instructions or philosophy. Okay, جیسے ہی ہم نالج کے پیڈسٹل کو بھی ہمبل کریں گے نا تو پھر اس کو فالو کرنے کی کوئی سینس نہیں رہے گی. نالج کا پیڈسٹل تو ہمبل نہیں ہو سکتا نا, وہ تو ایک اسٹیبل رہے گا. اس کا ہمبل نان ہمبل ہونا تو کوشچن نہیں ہونا چاہیے. ہمبل کا مطلب غور سے سمجھیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ مثال غور سے سمجھ لیں آپ سارے, اور یہ کریٹیکل تھنکنگ کی کلاس میں ہی کور ہونا چاہیے, ایون دو یہ ایموشنل انٹیلیجنس کی کلاس میں کور کر رہی ہیں. نہیں کیا کہہ رہی ہیں؟ نالج جو ہے انٹیلیجنس وہ رانگ یا غلط تو ٹھیک ہو سکتی ہے, وہ سمپتھیٹ وہ ایلیمنٹ نہیں آ سکتا, یا ٹھیک ہوگی غلط. نہیں میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں, پر آپ نے الفاظ صحیح نہیں یوز کیے. میں بتاتا ہوں ہیوملٹی کسے کہتے ہیں. نبی علیہ السلام کو ہم اپنے ذہن میں جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نا, یار یہ اسکالر بڑا عاجز قسم کا اسکالر ہے, اور وی لائک دیٹ اباؤٹ دیٹ اسکالر, اس میں ایروگینس نہیں ہے, سو آن. اوکے آئی گیٹ اٹ. بٹ پروفٹس کو, کسی بھی نبی کو آپ نے اس انسٹرومنٹ کے اوپر میجر نہیں کرنا. اٹس اے فیلسی. بتاتا ہوں فیلسی کیوں ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بات ایتھیسٹ کو سمجھ نہیں آ رہی. ایک بندہ مال غنیمت کے پاس آیا, نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اور مال غنیمت ابھی بانٹنا تھا, ٹھیک ہے, اور نبی علیہ السلام سے آگے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, مسلمان مجاہد, بس ذہنی طور پہ آؤٹ تھا, کہتا ہے یا رسول اللہ انصاف سے بانٹیے گا. نبی علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور کہا میرے سے زیادہ انصاف سے کوئی بانٹ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, غور سے سمجھیں اس بات کو. Now, is it a statement of humility? There is absolutely no need of humility here. There is a need of authority here. Okay? یہاں پہ authority دکھانی imperative ہونا bare minimum requirement ہے. کس کی؟ قیامت والے دن جو صبح کے ٹائم بچہ پیدا ہوگا نا, اس کی بھی ہدایت کے لیے ہمیں وہ authority چاہیے. اوکے, وہ imperativeness چاہیے, یہاں پہ assertiveness چاہیے یہاں پہ. Agreed. اوکے, غور سے سمجھیں. Assertiveness is also a demand, by the way. یہ بھی innate demand ہے ہماری. Authority کے اندر assertiveness نہیں ہوگی تو وہ authority نہیں ہوگی. اب رہی بات امام احمد بن حنبل پہ آئیں ذرا. میں آپ کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے پروفٹ ہوڈ کیا ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل کو جب اسکالرز نے کہا نا جیل میں کہ یار سائن کر دو بادشاہ سلامت کے فتوے پہ, نہیں تو گردن مار دی جائے گی, اور مار بھی دی, 7 بندے مار بھی دیے بادشاہ نے. تو حنبل نے کہا کہ کیوں سائن کر دوں؟ اینڈ ہی سیڈ بیکاز اسلام میں الاؤ ہے نا. پھر قرآن پاک کی آیت سنائی انہوں نے عمار بن یاسر کی, کہ جب عمار بن یاسر کو بھی جب اس نے کہا نا, کیسر نے کہا تھا, جب روم کے ایمپرر نے کہا تھا کہ میں تیرے بندے جلتے ہوئے تیل میں فرائی کر دوں گا, تو اسلام کو گالی دے, ٹھیک ہے. تو عمار بن یاسر نے کہا ٹھیک ہے میں دے دوں گا گالی, ان کو چھوڑ دے, ٹھیک ہے. تو اور ظاہر ہے دل سے تو کچھ نہیں کہا تھا, مجھے مجبوری تھی, جان بچانی تھی. آ کے نبی علیہ السلام سے بات کی انہوں نے کہ میرے سے یہ ہوا ہے, اینڈ ہی واز گلٹی ایز اینی تھنگ. تو پروفیسر نے مسکرائے کہا کہ کوئی بات نہیں. پھر قرآن پاک کی آیتیں آئیں اس بارے میں, پوری کی پوری آیتیں آئیں اس موقع پہ کہ ایسے موقع کے اوپر یو آر الاؤڈ ٹو سیو دا لائفز, اوکے, ایون اف اٹ از یور لائف, because we know what is in your heart, don't worry about it. اللہ کو تو پتہ دلوں میں کیا ہے نا. تو حنبل کو اسکالر نے یہ آیت سنا کے فتویٰ دیا کہ یار اس وقت جان کی ڈالے پڑے ہوئے ہیں, تو اس وقت سائن کر دے بادشاہ کے فتوے پہ. اور تو حنبل نے کیا جواب دیا غور سے سمجھیں. حنبل نے کہا آپ لوگ سائن کریں, میں اس وقت کے اوپر امام ہوں, وقت کا امام ہوں میں. وقت کا امام عاجز نہیں ہو سکتا, نہ جسٹیفائی کر سکتا ہے. وقت کا امام اگر عاجز اور جسٹیفیکیشن میں چلا گیا نا تو پیڈسٹل آف نالج ختم. کوئی بھی بندہ صحیح اور غلط کی تفریق نہیں کر سکے گا. Agreed. سمجھ لیں. سو وقت کے امام کو قربان ہونا پڑے گا حق کے لیے. یاد رکھیے گا حسین علیہ السلام سے کیا بات کی تھی لوگوں نے کہ اس وقت اور کوئی چارہ نہیں ہے, تو حسین علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میرے اوپر تمہارے اوپر الگ الگ ٹیسٹ ہیں, تمہیں کوئی وہ نہیں ہے, پکڑ نہیں ہے, تم جا سکتے ہو, میں چراغ بجھاتا ہوں, نکل جاؤ, بھاگ جاؤ ادھر سے, کوئی نہیں پوچھے گا تم سے.
میرے اوپر میٹرکس ہی کوئی اور ہے, میں جو کروں گا اسلام ہے. کریکٹ. اور سمجھ اس بات کو. اب آپ کو اب پتہ چلے گا, میں نے یہ دو نان پروفٹس کی ایگزامپل دی آپ کو, یہ دونوں نبی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ڈگری میں تو بہت فرق ہے. امام حنبل اور حسین علیہ السلام کو تو نہیں میں کمپیئر کر سکتا نا, حسین علیہ السلام از the پیک آف دا پیک, ٹھیک ہے, مگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مطلب ہم کمپیئر, آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو سمجھیں کہ ہم کبھی بھی اس لیول پہ ایمپتھائز مت کریں. اس لیے جب حضرت عائشہ کی بات آتی ہے نا تو میں ہی کہتا ہوں میرا نبی 100 شادیاں کرے, 2 دن کی ہوتی ہیں عائشہ شادی ہو رہی, تو پھر مجھے کیا, میرے نبی نے کی شادی. یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ اس لیول کے اوپر آپ نے کریٹیکل ایویلویشن تب تک نہیں کرنی جب تک آپ اتھارٹی کو کمپرومائز نہیں کرے. جب آپ نے اتھارٹی کمپرومائز کرنی شروع کر دی تو آپ نے تو نبی کو نبی کے پروفیٹہڈ سے ہٹا دیے, ٹھیک ہے. آپ کو اس کی مثال قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح قرآن پاک میں کر دیا کہ زینب تیری بیوی ہے, دنیا میں کا نکاح پڑھانا, اور کسی کا ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹرکس اللہ نے خود توڑ کے دی, 11 شادیاں کروائیں. بالکل صحیح. So don't empathize with the prophet based on a regular human notion. کیونکہ وہ وقت کے امام نہیں ہے, وہ تمام وقتوں کے امام ہیں. You need to understand. آپ نے جو میں نے جملہ بولا آپ نے وہاں سے ہی کریکشن کیا نا, جب میں نے ایسا he was the most competent person but he was given dominancy, he was not asked for. نہیں, اب آئیں بیہیویئر پہ ہی اٹین ڈومیننسی, ورنہ آپ اس میٹرکس کو توڑ دیں گی کہ جو کفار کہتے تھے کہ ہم جیسا ہی بندہ آ گیا, ہمیں تو کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, میں نے یہی کہا کہ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں نا, میں آپ کی بات سمجھ گیا, یہ سن لیں. دیکھیں پروفٹ ہوڈ کو اپنے ریفرنس پوائنٹ بنانے کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ نے, ورنہ تو انریل ہو رہا تھا اسلام کہ نبی اسلام پہ تو کوئی اور اسلام آیا ہے, کوئی اور میٹرکس, ہم پہ کوئی اور ہے, ہم پہ کیوں وہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں. یہ والا تو سوال بھی تو آتا ہے نا کریٹیکل تھنکر کو. ہاں تو ٹھیک ہے, صحیح سوال آتا ہے کہ جب نالج کی بات آئے گی اور اپنی پرسنل ایگزامپل سیٹ کرنے کی بات آئے گی, یہ دو الگ الگ چیزیں. جب پرسنل ایگزامپل سیٹ کی نبی اسلام نے تو وہ تمام مصیبتوں کے اندر سے گزر کے کی ہے جو عام انسان کو لوئسٹ کامن ڈینامینیٹر کو آ سکتی. پروفیٹ وسلم کو بھی تکلیف ہوتی تھی, جسمانی بھی, ایموشنل بھی, یاد رکھیے گا. اگر جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہیلو نہیں سر بولے, میں نے سب یہ کہا ٹھیک ہے. آپ جو یہ بتا کمپیٹنسی کی ہرارکی جاتی ہی اسی طرح ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بغیر ورنہ تو کمپیٹنٹ ہوں گے ہی نہیں آپ جو کمپیٹنسی کی. جی ہاں, یہ یاد رکھیے گا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں وہ تمام تر کمپیٹنس اٹین کرنی پڑی ہے تاکہ ہمیں بھی وہی کرنی پڑے. اور جو نالج سیٹ ہے نا, نالج سیٹ وہ اللہ تعالیٰ نے گفٹ میں دیا ہوا ہے تاکہ ہم اس کو اس طریقے سے چیلنج کرتے نہ بنے پھریں, کیونکہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ سینس کے اندر ہے, لڑا کے دیکھ لیتے ہیں سینسیبل ہی نکلے گا. مگر ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مقدمے کرنے, قرآن پاک کے اوپر مقدمے کرنے, اس سے اللہ نے روکا ہے نا کہ تمہیں اگر تم نے کرنے مقدمے کر کے دیکھ لو پتا چل جائے گا. مگر ایمان مقدمے کرنے کا نام نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. ایمان دلیل کا محتاج نہیں ہوتا, یاد رکھیے. مگر کسی کو دلیل سے بھی ایمان آتا ہو تو دے دیں آپ دلیل, ٹھیک ہے. کریٹیکل تھنکنگ روکتا تو نہیں اسلام. اللہ تعالیٰ تو کہی جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو, ان سے کن سے کہہ دو, کفار سے کہہ دو. مسلمان تو پہلے ایمان میں آ چکے ہیں, ان سے کن سے کہہ دو, ٹھیک ہے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ how to look at the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. I hope I'm able to clarify this. وہ جو bifurcation آپ نے کرنی ہے نا وہ بہت آسان ہے اگر آپ اس کو اس میٹر سے چیک کریں. ادروائز تو اگر کوئی عام بندہ یہ بولے نا میرے سے بڑا کوئی ہے انصاف کرنے والا, یہ اسٹیٹمنٹ اس کے لیے غلط ہے. کوئی غیر نبی یہ جملہ نہیں بول سکتا, ٹھیک ہے. کوئی صحابی بھی نہیں بول سکتا. صحابی بھی چیلنجیبل ہے, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم چیلنجیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس بندے کو جس نے کہا تھا یا رسول اللہ انصاف سے, اس بندے کا دماغی توازن بھی درست نہیں تھا. اس کو تو پتہ کس سے بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کو تو نبی نہیں سمجھ آیا, اس کو کیا سمجھ آنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے نبی نہیں سمجھ آیا, مطلب اس کو بس مور لگ گئی ہے, یہ سمجھ لیں.